حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. من حج ولم یزرنی فقد جفانی. آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. اس لیے ہم مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں. کہتے ہیں مکے والا تو ہر جگہ ہے، مدینے والا مدینہ منورہ میں. تو اس لیے مدینہ منورہ جانا یہ وفا کا تقاضا ہے. ہمیں حج ملا یا نماز ملی یا کلمہ ملا یا جو بھی ملا یہ حضور کی قدموں سے ملا، حضور نے عطا کیا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہاں 1,00,000 کا ثواب ہے، مدینہ میں 50,000 کا ثواب ہے، تو ہم 1,00,000 کو چھوڑ کر 50,000 کے پاس کیسے جائیں؟ تو ہم ان سے کہا کرتے ہیں میاں کو عقل سے کام لو. 1,00,000 کا ثواب بتانے والے بھی حضور ہیں اور 50,000 کا ثواب بتانے والے بھی. حضور نہ ہوتے تو 1,00,000 کا ثواب ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا؟ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں، آپ کا روضہ اطہر تو صرف مدینہ منورہ میں، اور حضور نے خود ترغیب دی. اس لیے ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے اور مدینہ منورہ جا کر چند کام کرنے. مدینہ منورہ جب پہنچیں جاتے ہوئے کثرت درود شریف کریں، اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر غسل کریں، خوشبو لگائیں اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں. اگر مسجد نبوی میں آ کر وقت مکروہ نہیں ہے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا کریں. فرض نماز کا وقت ہے تو جماعت میں شریک ہوں، نہیں ہے تو مستحب ہے باب السلام سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر تشریف لے آئیں. میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاتا ہوں. یہ ایک اجمالی نقشہ ہے مسجد نبوی کا. بلکہ اس اگلے حصے کا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے. یہ سیدھا قبلہ ہے، یہاں پر باب السلام ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر کا حصہ ہے یہ پورا وہ ہے. یہ حجرہ مبارکہ ہے، یہیں پر گنبد خضراء، یہ جو گول گول ہے اسی جگہ پر گنبد خضراء ہے. اور یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، جس میں ستون ہے. یہ مزید یہ اس کے اندر وضاحت دی گئی. تو آپ حضرات مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مرد حضرات تشریف لے آئیں گے باب السلام سے روضہ اطہر پر. وہاں سے تشریف لائیں اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے سامنے یہ جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اس طرف سے آپ آئیں گے. باب السلام اس طرف سے آئیں گے، یہاں کھڑے ہوں گے اور یہاں آ کر حضور کو سلام عرض کریں گے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. یہ جو جگہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے سامنے ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے، یہ جو کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے سامنے سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں. السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار، جزاک اللہ عنا ما انت اہلہ. یا صرف السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو یہ ساری عربی یاد نہیں رہے گی. حضرت قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها
جنيم